بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کشمیر میگزین جی، میں ہوں یاسر رحمان۔ آج کے پروگرام میں ہمارے 3 ٹاپکس ہوں گے۔ پہلے ٹاپک میں ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے، جہاں محرم الحرام کے جلوس جو ہیں ان پر مکمل طور پہ پابندی تھی، اور وہ جلوس نکالنے پر جو یوتھ تھی، نوجوان تھے، ان کو سخت نشانہ بنایا گیا۔ کلنگز بھی ہوئیں، نوجوانوں کو اریسٹ کیا گیا اور انہیں نامعلوم مقام کے اوپر منتقل کر دیا گیا۔ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ہندوستان کے اندر جو مقبوضہ کشمیر کو لے کر جس طرح سے پالیسیز بنائی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ امرناتھ یاترا، جو اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی یہ امرناتھ یاترا جاری و ساری ہے اور اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے ہندوستان کی جانب سے، لیکن وین اٹ کمز ٹو مسلمز آف کشمیر اور آکوپائڈ ٹیریٹری کے اندر انہیں نہ عیدین منانے کی اجازت ہے اور نہ ہی اس طرح کے محرم کے جو جلوس ہیں انہیں ان کو آبزرو کرنے کی اجازت ہے۔ اور اس پر ذرا بات کریں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کے دوہرے معیار کے اوپر بھی بات کریں گے کہ وہاں پہ جو فریڈم آف ریلیجن ہے، جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اوپر بھی، وہ بھی اویلیبل نہیں ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں جب ہم جائیں گے جی تو ہم بات کریں گے ہندوستان کے اندر ایک مووی ہے جو آج کل بڑی کنٹروورسی اختیار کر چکی ہے، اور ہم 2 ہمارے 12 یہ موویز، اور اس کے اندر جو پوسٹر جسے یوز کیا گیا ہے، جو تصویر یوز کی گئی ہے، یہ ہندوستان کی عدلیہ کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہندوستان کا جو سینسر بورڈ ہے انڈین جو بالی ووڈ کا ہے، اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس کی جانبداری کا عکاس ہے کہ ایک کمیونٹی کو، خاص کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور جو ہندوستان میں بڑھتی آبادی ہے اس کے پیچھے بڑی بڑا ہندی میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں جو میں چائنا کو پیچھے چھوڑ جاؤں گا، یہ مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر ماسوائے معدود چند صحافیوں کے کسی نے آواز بلند نہیں کی، جس میں رانا ایوب کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ اس نے یہ سوالات اٹھائے سینسر بورڈ کے حوالے سے، مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کا کیا کوئی بہانہ ہندوستان کی یہ فاشسٹ گورنمنٹ رجیم چھوڑتی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے، اس پر دیکھیں گے۔ اور پروگرام کے تیسرے حصے میں جب ہم جائیں گے تو جس طرح سے پوری دنیا میں جو انڈیجنس پیپل ہوتے ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، جیسے یو ایس کے اندر ریڈ انڈینز ہیں، انہیں اسپیشل رائٹس بھی دیے گئے ہیں ان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر، آسٹریلیا کے اندر ایب اوریجنل ہیں، ان کو بھی رائٹس دیے گئے ہیں، اور انڈیا میں جو آدیواسیز ہیں ان کی اس وقت صورتحال بہت بری صورتحال ہے، اور اس کے حوالے سے چل کر ہم اسٹیٹسٹکلی چیزوں کو آپ تک پہنچائیں گے، بتائیں گے کہ کتنے برے حالات کے اندر یہ شیڈیول کاسٹ آدیواسیز رہ رہے ہیں۔ پروگرام کا جی پہلا ٹاپک، اور پہلے ٹاپک اس سے پہلے میں آگے پروسیڈ کروں اور اپنی جو گیسٹ ہیں پہلے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم پروگرام کے پہلے ٹاپک کی طرف بھی جائیں گے۔ جناب آج ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے جوائن کیا ہے آصف خان صاحب نے، آپ تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ محمود احمد ساغر صاحب بھی موجود ہیں، آپ کنوینر ہیں اے پی ایس سی کے۔ جی پروگرام کا جی پہلا ٹاپک، اور اس کے اندر یہ پہلے شارٹ دیکھیے کس طرح سے عزاداروں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اس بربریت، اس ظلم کی کہیں اور مثال اگر ہے تو مجھے بتائیے گا۔ پہلے شارٹ دیکھ لیجیے۔ جی میں آپ کو انوالو کر لیتا ہوں۔ جی آصف خان صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے گا، ویلکم کرتے ہیں آپ کو ہم کشمیر میگزین میں۔ امرناتھ یاترا بڑے زور و شور سے جاری ہے، اور تمام تنقید کے باوجود بھی جاری ہے، تمام خدشات کے باوجود بھی جاری ہے۔ مسلمانوں کو کیوں نہیں الاؤ کہ وہ بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ آبزرو کر سکیں، جو ہم نے محرم کے اندر بھی دیکھا؟ یور ٹیک سر۔ یاسر صاحب، میں تھوڑا سا آج کی موجودہ سچویشن کو اس کے انالیسس کرنے کے لیے ذرا بیک گراؤنڈ میں جانے کی کوشش کروں گا۔ ہماری جو پارٹیشن ہوئی تھی وہ پارٹیشن 2 نیشن تھیوری پہ بیس کرتی تھی۔ 2 نیشن تھیوری ایک ایسا پیمانہ تھا جس میں کہ ہم نے آزادی حاصل کی کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں، جو ہندو اور مسلمان ہیں ان کے رسم و رواج، ان کا مذہب، ان کی مختلف قسم کی عادات و اطوار، کھانا پینا، ہر چیز مختلف ہے۔ یہ ایک ایسا پیمانہ تھا جس پہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا، جس کا خواب کہ حضرت اقبال نے دیکھا تھا۔
یہ ٹو نیشن تھیوری ایک ایسا ٹیسٹ ہے کہ جو آج کی دنیا میں آ کے یہ اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کر رہا ہے، اور وہ تمام ناعاقبت اندیش لوگ کہ جنہوں نے مختلف ادوار میں اس کی مخالفت کی تھی، وہ بھی آج ماننے کو تیار ہیں۔ ایون ہندوؤں کے جو لے پالک قسم کے لوگ تھے، جس میں شیخ عبداللہ تھے، جس کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد جیسے کانگریس کے لیڈرز تھے، وہ بھی، ان کی اولادیں بھی آج ماننے پہ مجبور ہو گئی ہیں کہ ہندوستان مسلمانوں کے لیے ایک لیویبل کنٹری نہیں ہے۔ ہندوستان ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے، بہت ساری وہاں پہ ذاتیں اور قومیں اور مذاہب رہتے ہیں، لیکن میں خاص طور پہ جو ہندوتوا مینٹیلٹی ہے اس کو بتاؤں گا کہ وہ اتنے نیرو مائنڈڈ ہیں کہ وہ کسی کو سپیس دینے کو تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی آصف صاحب۔ میں یہی نقطہ رکھوں گا کنوینر اے پی ایچ سی ساتھ جی محمود احمد ساغر صاحب، عزاداروں سے کیا مسئلہ ہے جی ہندوستان کو؟ کیوں عزاداری روکی ہے؟ کیوں پابندی لگائی ہے محرم کے جلوسوں کے اوپر؟ کیوں پھر امرناتھ یاترا کو فلی بے لگام چھوڑا گیا ہے؟ وہاں پہ جو پولوشن ہو رہی ہے، وہاں پہ جو انوائرمنٹل چیلنجز کا سامنا ہے، یہ دو دور معیار کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ بنیادی طور پہ دیکھیں نا، مقبوضہ جموں کشمیر کی تحریک ایک آزادی کی تحریک ہے۔ اس میں عزاداران کے ساتھ یا سری نگر کی جامعہ مسجد پچھلے 30 سال سے، خاص کر جو عزاداروں کا معاملہ میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ دن پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک عقیدت سے بھرا ہوا دن ہے۔ محرم کا پورا مہینہ، خاص کر عاشورہ کے پہلے 10 دن جو ہوتے ہیں ہمارے فرسٹ محرم سے لے کے 10 محرم تک، اس میں ہر ایک مسلمان غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی ہسٹری رہی ہے، وہاں پہ عزاداروں نے ہمیشہ جلوس نکالے، چاہے کوئی بھی حکومت تھی آج سے 30 سال پہلے، جس کو کشمیریوں نے تو تسلیم نہیں کیا، لیکن وہاں کی لوکل بنائی گئی نام نہاد گورنمنٹیں تھیں، لیکن انہوں نے بھی ان کو اجازت دی تھی اور وہ اپنی مرضی سے اپنے جلسے جلوس ماتم کرتے رہتے تھے۔ لیکن یہ جو پچھلے 30 سال سے مقبوضہ جموں کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ دنیا کے سامنے بالکل ہے۔ یہاں 1 لاکھ سے زائد کشمیری مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جن میں بچے ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں، اور ہر لحاظ سے کشمیریوں کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ اب یہ جو مذہب کے معاملے میں مداخلت ہے، آپ نے امرناتھ یاترا کا بھی ذکر کیا۔ کشمیر میں امرناتھ یاترا ہمیشہ چلتی تھی اور کشمیریوں نے ہی ان کو تحفظ فراہم کیا۔ ہندوستان نے اس امرناتھ یاترا کو بھی کشمیریوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی، خود وہاں پہ ان کو ہندوؤں کو مارا اور اس کے بعد کوشش کی کہ وہ کشمیریوں کے ماتھے پہ لگایا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ لیکن ابھی بات بنیادی طور پہ میں اس بات کے حوالے سے، کیونکہ ہندوستان کے تعلقات ایران سے بھی بڑے بہتر ہیں، اور ایران چونکہ اس مکتبہ فکر جس کو ہم کہتے ہیں شیعہ، ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارا مسلک جو ہے، اس لحاظ سے ایران کو ایک بڑا سٹرانگ سٹیپ لینا چاہیے۔ آپ نے جس ویڈیو کو آن ایئر کیا ہے، یہ پوری دنیا نے دیکھا کہ لوگ یا حسین کہہ رہے تھے، اور ہندوستان کے فوجی اور سپاہی ان کو کیسے مار رہے تھے۔ یہ OIC کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے، خاص کر ایران کو اس پہ ایک سٹرانگ نوٹس لینا چاہیے ہندوستان کے خلاف۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ سے میں بات کر لیتا ہوں محمود احمد ساغر صاحب، یہ بتائیے گا، یزید جو ہے وہ ظلم کی مثال ہے، استعارہ بن چکا ہے، بربریت کا استعارہ بن چکا ہے۔ موجودہ وقت کے اندر اس فاشسٹ رجیم سے بڑی کوئی یزیدیت کہیں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، یہ اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اس وقت یزید کا رول جو ادا کر رہا ہے وہ مودی کر رہا ہے، لیکن جیسے یزید کی تاریخ دنیا سے مٹ گئی، اسی طرح اس کی بھی مٹے گی انشاءاللہ الرحمن۔ حق سامنے آئے گا، جنہوں نے خون دیا اپنی تحریک کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اور اس آزادی کے لیے جس کو دنیا نے ریکگنائز کیا۔ اس ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے کشمیر میں آ کے ریکگنائز کیا، کشمیریوں سے وعدہ کیا کہ آپ کو یہ حق دیا جائے گا۔ لیکن مودی جو کچھ کر رہا ہے، اس کے نتائج آپ عنقریب ہندوستان میں دیکھیں گے، اس کے جو اثرات ہوں گے وہ ہندوستان پہ ضرور پڑیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بالکل ٹھیک ہے جی، پروگرام کے دوسرے کی جانب ہم نے بڑھنا ہے، اور یہ موضوع ہے اسلام فوبیا کے حوالے سے ہے۔ کیسے ایک مووی جو ہے، اس کا پوسٹر جو ہے، اسے ہم اسلام فوبک کہہ سکتے ہیں؟
کیسے ہندوستان کے اندر بالی ووڈ کی موویز کا بے دریغ استعمال کر کے، چاہے وہ کشمیر فائلز ہوں، چاہے وہ تاشقند فائلز ہوں، چاہے وہ اور موویز ہوں، اور اب یہ جو لیٹسٹ مووی ہے ہم دو ہمارے 12، اس مووی کا استعمال کرتے ہوئے کیسے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، کیسے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کووڈ کا معاملہ ہو جناب، مسلمان سامنے آ جاتے ہیں، ان کے اوپر الزام عائد کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہیں کوئی دھماکہ ہو گیا تو مسلمانوں پہ الزام عائد کیا جاتا ہے۔ کچھ بھی ہوا تو ہندوستان کے مسلمانوں کی پھر سختی آ جاتی ہے۔ یہ مووی اس وقت جو ہے وہ کتنی کنٹروورشل بن چکی ہے۔ اس مووی پر ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ کس طرح سے اس مووی کو بنیاد بنا کر اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا یہ شارٹ سن لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے پینلسٹ سے بھی بات کریں گے۔ جی میرا تو ایک سجیشن ہے اس ڈائریکٹر کو کہ اس کو فلم ہم دو ہمارے 12 نہیں بنانی چاہیے تھی، اس کو بنانی چاہیے تھی ہم 4 ہمارے 40 سب کے ہاتھ میں 1 کے 47۔ آپ نے یہ بالکل سنا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ شخص سوشل میڈیا کے اوپر اور ان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر۔ میں آپ کو انوالو کر لیتا ہوں۔ جی آصف صاحب یہ فرمائیے گا، وہ کہتے ہیں، اس کا پروڈیوسر کہتا ہے یہ تو ایک مووی ہے، اس کا تو کوئی اور مقصد نہیں ہے، جبکہ آپ نے یہ شارٹ سنی کہ یہ مووی نہیں ہے، اس کے پیچھے مقاصد ہیں۔ ڈو یو ایگری ود دس تھنگ؟ یاسر صاحب، اٹ از ریڈیکولس، یہ بزدلی کی انتہا ہے۔ ایک ایسی کمیونٹی جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 11% ہے، کم بیش 11% مسلمان ہیں وہاں پہ، باقی تمام اور میجورٹی ہندو ملا کے تقریباً 89% یہ لوگ بنتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں سے اتنا خوف کہ صرف عاشورہ کے 9-10 محرم کے جلوس تک کو برداشت نہ کرنا، اور مسلمانوں کو جو کہ 11% ہے ان کی ٹوٹل پاپولیشن کا، اس کو اس برے طریقے سے ٹارگٹ کرنا کہ پوری دنیا میں ان کے لیے جو ہے نا جگہ ہسائی کا باعث بنے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان کے اندر جو آبادی بڑھ رہی ہے، اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ ہی عرصے میں چائنا کو پیچھے چھوڑ جائیں گے آبادی میں، ویسے تو یہ مقابلہ نہیں کر سکتے چائنا کا، تو آبادی پیچھے چھوڑ جائیں گے، تو کیا مسلمان اس کی بڑی وجہ ہے؟ محمود احمد ساغر صاحب، میں آپ کو انوالو کروں گا۔ آصف صاحب مجھے آپ سے یہاں پہ اجازت چاہنی ہے۔ محمود احمد ساغر صاحب، مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حالت کیا ہے، کس طرح سے ان کے اوپر سارے ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا ہندوستان کی آبادی میں جو بے لگام اضافہ ہو رہا ہے، جس کے ریسورسز ان کے دن بدن ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا مسلمان ہیں؟ نہیں بالکل نہیں۔ آپ ان کو دیکھیں، میں نے اسی لیے RSS اور آپ دیکھیے نا ہندوستان میں جو پرسنٹیج مسلمانوں کے، کیا وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے آبادی بڑھ رہی ہے؟ لیکن بنیادی طور پہ یہ ان طبقوں کی طرف توجہ دیں جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، جو ریلوے پلوں کے نیچے رہتے ہیں، جہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ آبادی کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے، لیکن ہر جگہ جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ آبادی کا تناسب ہو، چاہے ان کے گاؤں ماتا کا مسئلہ ہو، مسلمان ٹارگٹ ہے۔ جس مسلمان نے ہمیشہ ہندوستان میں رہ کے اپنے آپ کو ہر اس کام میں شامل کیا جو ہندوستان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنا فیصلہ 1947 میں کیا تھا کہ ہمیں ہندوستان میں رہنا ہے، اور ہسٹری بتائے، میں نے اس لیے آپ کے کہا کہ 26 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ ان کو کافی حد تک دبانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ختم نہیں ہوئے، وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جہاں تک آبادی کا تعلق ہے، وہاں 1 ارب اور 30 کروڑ تجاوز کر گئے ہیں، جس میں صرف 25 یا 24 کروڑ مسلمان، باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی آبادی نہیں بڑھ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑا صحیح نقطہ آپ نے اٹھایا۔ آپ یہاں پہ جو حالات دیکھ رہے ہیں، ویئر از انڈین سینسر بورڈ؟ یہ کمپلیکس ہے RSS کی اس ہندوتوا مینٹالٹی کا جس نے یہ اجازت دی کہ اس مووی کو لانچ کیا جائے؟ جی بالکل ایگزیکٹلی۔ آپ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہندوستان کی ہے، اس میں وہاں کی عدالتیں، وہاں کا قانون سارا تابع ہو گیا RSS کے۔ وہاں پہ آپ دیکھیے نا، جن لوگوں نے پچھلے دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین کی، ان کو کیا عدالت نے کہا؟ اسی طرح سے یہ جو وہاں کا بورڈ ہے، یہ ساری چیزیں ڈسمنٹل ہو چکی ہیں مودی حکومت میں۔ وہاں پہ کوئی قانون، کوئی پوزیشن نہیں ہے آئین کی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ دنیا یہ سب کچھ جانتی ہے، لیکن دنیا کو مجبوری اس وقت یہ بن پڑی ہے کہ ہندوستان ایک منڈی ہے ان کے لیے تجارت کے حوالے سے، جس کے حوالے سے ہندوستان کے خلاف اس وقت دنیا خاموش ہے، لیکن یہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتی ہے۔
इंसानियत का जो वहां के अकलियत के साथ जो कुछ हो रहा है उसको दुनिया देख रही है, हर सतह पे देख रही है। जो चूरन आरएसएस ने बेचा हिंदुत्व का, क्या अब वो बॉलीवुड भी बेचना शुरू हो गई है कि जितना ज्यादा हम वो सेगमेंट पेश करेंगे जिससे वहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन खुश होगी, उतना ज्यादा वो दिखेगी? क्या वो आरएसएस का जो माइंडसेट है अब वो पूरा का पूरा बॉलीवुड के अंदर आ चुका है? देखिए, ये इसके लिए तो आपके रिसेंट कश्मीर फाइल के नाम से अभी जो जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये सारा माइंडसेट इस वक्त तमाम तर चीजों पे आरएसएस हावी हो चुकी है मोदी साहब की शक्ल में। देखिए, अब मैं आपको मिसाल के तौर पे कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त 10 लाख फौजें हिंदुस्तान की हैं, और 10 लाख फौजों की मौजूदगी में आप अगर कश्मीरी को मजबूर करेंगे कोई चीज करने के लिए, चाहे वो किसी से, वो तो मजबूर है, लेकिन हकीकतन यही 10 लाख फौजी जहां कश्मीर में है, वहां पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस इसको टेक ओवर कर चुकी है, और वहां की अदालतें, वहां की सिविल सोसाइटी, यहां तक जिसको पहले हम, जैसे आपने बॉलीवुड का जिक्र किया, इसी तरह से हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी हमेशा बोलती थी, लेकिन आज सिविल सोसाइटी भी हिंदुस्तान की खामोश है उन अकलियतों के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन पे ये जुल्म जारी और सारी है। बिल्कुल ठीक है। कश्मीर सेंटर ब्रसल्स के एग्जीक्यूटिव अली रज़ा सैयद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं हम दो हमारे 12 इस मूवी का टाइटल और पोस्टर के हवाले से, जहां पे एक मुसलमान शख्स को दिखाया गया, जहां पे खातून को बुरके में दिखाया गया, जिनके हाथ में छोटी सी एक बच्चा है और उसके साथ फिर कई और बच्चे भी हैं। तो बुनियादी तौर पर ये किस तरफ इशारा करती है, किस कम्युनिटी को निशाना बनाया गया, और फिर ये कहते हैं कि इस्लामोफोबिक नहीं है ये? यासिर साहब बहुत शुक्रिया। असल में देखें, जो पहले अभी हमारे भाई बात कर रहे थे कि इस वक्त भारत में जो माइंडसेट है वो पूरा फुली तौर पे हिंदुत्व जो पॉलिसीज हैं, नजरियात हैं, आरएसएस के नजरियात और शिवसेना के, वो हावी हो चुके हैं। और यही वजह है कि अगर आप बॉलीवुड की दूसरी फिल्में भी देखें, जो इस वक्त तक, जिस तरह उन्होंने कश्मीर फाइल का जिक्र किया, दूसरी जो फिल्में हैं, इस पे वो कोशिश कर रहे हैं कि जो मुसलमान हैं उनको टारगेट किया जाए, और खासकर कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है उसको एक नेगेटिव तरीके से दुनिया के सामने पेश किया जाए। और ये कोई मैं नहीं समझता कि ये कोई नई बात है, उनकी मुसलसल पॉलिसी है, और अब इस पे तेजी आई है जब से मोदी सरकार आई है और जब से ये हिंदुत्व पॉलिसी। शॉर्टली बताइएगा सर, शॉर्टली बताइएगा अली रज़ा सैयद साहब, हिंदुस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इस वक्त मुकम्मल आरएसएस के नरगे में आ चुकी है? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जो फिल्म इंडस्ट्री आज से 20 साल पहले थी वो अब नहीं रही। अब वो सारे का सारा, जिस तरह उन्होंने कहा, सिविल सोसाइटी का भी माइंडसेट चेंज हो गया है, वो भी चाहे वो खौफ से हो या जिस तरीके से भी, वो सारे का सारा वर्जन बदल चुके हैं। ठीक है, क्विकली मुझे प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जानिब जाना है। जैसे टॉपिक में हम आदिवासी के हवाले से बात कर रहे हैं जनाब, आदिवासी में ये इसको सिचुएशन हो चुकी है कि उड़ीसा के अंदर 72% से ज़्यादा लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये आदिवासी जो हैं एक बड़ी पॉपुलेशन है, 9% बनता है हिंदुस्तान की कुल आबादी का। 32% जिनके अंदर अंडर वेट हैं, जिनकी यूथ है। 45% जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगर टोटलिटी में इसको देखा जाए, हर 2 में से 1 जो शख्स डिस्प्लेस होता है, जो अपना घर बार छोड़ता है, उनमें से हर 2 में से 1 आदिवासी होता है। इसी तरीके से ये मेल न्यूट्रिशन है, इनको खुराक नहीं मिल पाती, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो भी फेल हो चुकी है इनको जस्टिस देने में। 700 से ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं जनाब आदिवासी की, उनके साथ क्या सुलूक इख्तियार किया जा रहा है। मैं आपको इन्वॉल्व कर लेता हूं। अली रज़ा सैयद साहब, ये बताइएगा, पूरी दुनिया में आपने देखा यकीनन, आप बाहर रहते हैं, कि जो इंडिजिनस लोग होते हैं, जैसे अगर हम रेड इंडियंस की बात कर लें, एब ओरिजिनल की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर या यूएसए के अंदर देख लें, तो उनको हुकूक हासिल होते हैं, स्पेशल हुकूक दिए जाते हैं कि ये इंडिजिनस पीपल हैं। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, वहां आदिवासी के तो बड़ा बुरा हाल है जी। देखिए, ये जो आज से 200 साल 100 साल पहले जिस तरीके से कनाडा हो या यूएस या ऑस्ट्रेलिया में जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, जो इंडिजिनस लोग थे, उनके साथ जो सलूक होता रहा, लेकिन उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, इसकी वो माफी भी मांगी है और हकूक उनको दिए हैं। लेकिन भारत में जो है, इस तमाम दुनिया के जो वाकयात हुए हैं उससे सबक नहीं सीखा, बल्कि भारत इस वक्त उसी लाइन पे चल रहा है जो आज से
100 साल पहले दूसरे कम्युनिटीज में होता था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी खतरनाक रवश है। इसका जो असरात है वो भारत पे भी पड़ेंगे और भारत की जो सलामती है मैं समझता हूँ कि वो खतरे में पड़ रही है। और अगर इसी तरह इन्होंने जारी रखा तो इंशाअल्लाह जो नजर आता है कि भारत की ये जो फाशिस्ट रजीम है, जो ताकत के जरिए मकबूजा कश्मीर के अंदर भी और हर जगह वो ताकत के जरिए इसको अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं, वो इंशाअल्लाह जो है वो खत्म होगा। महमूद अहमद सागर साहब, कभी इनको नक्सलाइट कहा जाता है, कभी इन्हें मुख्तलिफ टाइटल दिए जाते हैं, कभी ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर हिंदुस्तान की जो आर्मी है उसने वो मजालिम ढाए हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की उन्होंने तमाम जो धज्जियां हैं वो यकीनन ह्यूमन राइट्स की बखेर दी हैं और वायलेशंस की इंतहा कर दी है। हाउ डू यू सी एज कम्पेयर टू मकबूजा कश्मीर जो ये हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं इन आदिवासी के नाम के ऊपर, इन कबाइलियों के साथ, इन नक्सलाइट के नाम के ऊपर, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ जो ज्यादतियों के केसेस सामने आए हैं, ये क्या इंडियन फौज को एक प्रोफेशनल फौज फॉर्म करती है? नंबर 1, नंबर 2, इनके ऊपर जंगी जुराइम नहीं चलने चाहिए? देखिए, जहां तक आपने मकबूजा जम्मू कश्मीर के इसके साथ जिक्र किया है, मकबूजा जम्मू कश्मीर की एक रिकग्नाइज तहरीक है जो अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद है। जहां तक नक्सलाइट का ताल्लुक है, हिंदुस्तान की अपनी स्टेट में इनका मामला है, इनके हुकूक के मामला जो है इनके साथ जरूर वो डिसाइड होने चाहिए। लेकिन देखिए, बुनियादी तौर पे बात जो है, बात वही आती है, दुनिया में जो लोग चैंपियंस हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, बच्चों की तंजीमें हैं, बूढ़ों की तंजीमें हैं, इंसानियत की तंजीमें हैं, वो ये सब चीजें देख रही है, लेकिन वो आवाज नहीं उठा रही है बाहर इन ऐसे लोगों के बारे में जो लोग इस मुसीबत में हिंदुस्तान में फंस चुके हैं। लेकिन जहां तक नक्सलाइट का ताल्लुक है, मैं आपको याद साहब ये बताऊं कि ये नक्सलाइट अकेले नहीं है, यहाँ तकरीबन 17 अलायदी की तंजीमें, तहरीकें चल रही हैं हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त, जिसको हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। नहीं तो वहां पे वो, जैसे अभी अलीरज़ा साहब कह रहे थे कि 100 साल पहले वाली वो ज़हनियत जिन लोगों ने जिन मुल्कों में ये हुआ उन्होंने माफिया मांगी, हिंदुस्तान भी इनसे अनकरीब माफी मांगेगा। वो बैठे नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि माफी तो मांगेगा तो हुकूक इनको कौन देगा? हुकूक कोई नहीं देंगे किरण। ये फिर अल्टीमेटली इन्होंने सेपरेट जो तहरीकें हैं उनमें शामिल हो जाना है। जी, मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। महमूद अहमद सागर साहब और अलीरज़ा सैयद साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। जी, प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।